من طلب الدنيا حلالا تعففا عن المسألة وسعيا على أهلها وتعطفا على جيرانها يأتي يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. ومن طلب الدنيا حلالا مفاخرا مرائيا لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا کی چاہت، دنیا میں کاروبار، دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپانا، مال و دولت کو جمع کرنا، کمانا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نظریے اور اس کی تعلیم کے خلاف. انسان کو تاریخ دنیا بیزار، فقر و تنگدستی زندگی گزارنی ہے، لیکن ایسا نہیں. میں نے نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی چاہت اور طلب اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، دنیا کو طلب کر رہا ہے، حلال حرام سے اور ساتھ ساتھ نیت سے ہی ہے. جس کو فرماتے ہیں دنیا کو کماتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اور نیت درست ہے اس لیے کماتا ہے تاکہ میں اور میری اولاد دنیا کے سامنے بھی سوال نہ ہوتا. ایک دوسری نیت ہے تاکہ میں کما کر اپنے بچوں پر خرچ کروں اور میرے بچوں کی جو زائد ضرورت ہے وہ ضرورت پوری، ان کا پڑھنا، لکھنا، پہننا، اوڑھنا. دو، آپ نے تیسری مثال دی کہ کماتا ہے، حلال کماتا ہے تاکہ اپنے پڑوسیوں پر، غریبوں پر اپنی دولت کو خرچ کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کے پیٹ کو بھرے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہے اس لیے حرام سے بچتا ہے، حلال ہی کماتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی اچھی ہے، جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. اس پر اس کے بچوں کا بھی حق اللہ نے متعین فرمایا ہے. اس پر اس کے پڑوسیوں کا حق بھی قرآن کے اندر اللہ نے متعین فرمایا ہے. اپنی زندگی بھی عزت و آبرو کے ساتھ کسی سے بھیک نہیں مانگتا. اپنے بچوں کے حقوق کو جو اللہ کے ادا کیے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کا چہرہ چاندنی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. اب اس کے مقابلے میں دوسری چیز کرنا چاہیے، ومن طلب الدنیا حلالا، وہ آدمی جو اگرچہ دنیا کو طلب کر رہا ہے حلال، حرام تو آدمی لیکن نیت خراب ہے، مفاخرہ، تاکہ میں فخر کروں، دنیا دیکھے کہ اس کے پاس اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور اسی گاڑیاں ہیں، ایسا محل ہے اس کے پاس.
مکافرت، اپنے مال سے محبت ہے اس لیے بہت مال جمع کرنا، مرائیاں دکھلانے کے لیے اگرچہ اللہ کا خوف دل میں ہے، حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا، نیت خراب ہے۔ کیا مطلب ہے نیت؟ حقوق کو ادا نہیں کرتا جن کے حقوق اس پر عائد کیے گئے۔ تقی اللہ تبارک و تعالی وهو علیکم بان، یہ کل موت کے بعد اللہ کے سامنے جب پہنچے گا تو اللہ اس کے اوپر بہت غصے میں۔ دو چیزیں بتائیں، دونوں جگہ حلال کماتا ہے، ایک جگہ کماتا خدا کا خوف بھی ہے اور حقوق کی ادائیگی بھی ہے، نیت بھی اچھی ہے، وہ تو اعلیٰ مقام ہے۔ ایک جگہ خوف خدا ضرور ہے، حلال کماتا لیکن حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، اگرچہ کمائی حلال۔ یہی سے پتا چل گیا کہ جب حلال کمانے والے کی نیت خراب ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس پر غصے ہوگا۔ تو وہ آدمی جس کی نیت بھی خراب ہے اور خوف خدا بھی نہیں، کماتا بھی حرام ہے، اس کا کیا ہوگا؟ پتا چلا کہ اسلام کمانے کے خلاف نہیں، مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ قرآن میں جو لوگ حج میں جاتے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حج میں بھی جاتے تھے اور کچھ کما بھی لیتے تھے، مزدوری کر لی، احرام کی حالت میں کسی کے ساتھ تعاون کیا، اس سے پیسے طے ہو گئے۔ مثال کے طریقے کے اوپر ان کے پاس کوئی سواری ہے، اس سواری کو کرائے پر دے دیا، اس سے تو حج بھی کر لیا اور پیسے بھی کما لیے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ کیا کرتے ہیں، یہ جائز ہے، تو اچھا نہیں ہوتا، درست نہیں۔ یا تو اللہ کے لیے حج کرو یا دنیا کے لیے کمائی کرو، یہ کیا چیز ہے کہ ہم فرما عام ثواب، حج کا ثواب بھی لے رہے ہیں اور دنیا بھی کما رہے ہیں۔ قرآن میں آیت اتری، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں ہے تم اللہ سے فضل، فضیلت والے مال کو اپنے پروردگار سے حج کے ساتھ طلب کرو، یعنی حلال طریقے پر تمہارے حج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیے مال کو فضل، فضیلت والی چیز، قرآن کہتا فضل۔ اگر مال بری چیز ہوتی تو اس کو فضل سے تعبیر ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے خیر، ان طرح کا خیر، ان طرح کا مالن کے معنی کے اندر ہے، مال کو خیر، مگر وہی مال جو حلال ہے۔ حرام کو نہ فضل کہا جائے گا نہ اس کو خیر سے تعبیر کیا جائے گا۔ وما تفعلوا من خیر وما تنفقوا من خیر، یعنی جو تم خیر سے خرچ کرتے، یعنی جو تم مال خرچ کرتے ہو، اگر مال کوئی خراب چیز ہوتی تو قرآن اللہ سے خیر سے تعبیر نہ فرمائے، فضل سے تعبیر نہ فرما دے۔ قرآن نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور نماز پڑھو مسجد کے اندر، جب نماز ہو جائے تو نکل پڑو باہر اور اللہ کا دیا ہوا جو فضل ہے اس کو کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، دکان پر جاؤ، کھولو دکان، بیچو، خریدو فروخت کرو، یعنی کاروبار دنیا بھی کرو، مگر جب نماز کا وقت آ جائے تو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھی آؤ۔ یہیں سے پتہ چلا دیکھیے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اور پڑھتے ہیں کہ جب مسجد میں قدم رکھو تو داہنا پیر رکھو، بسم اللہ،
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، تیرے گھر میں جا رہا ہوں، تجھے سجدہ کروں گا، تیرے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوں گا، رکوع کروں گا، نماز پڑھوں گا، میرے لیے رحمت اور قبولیت کے دروازے کھول دے. اب جب جاؤ تو اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. کیا مطلب؟ اے اللہ میں نکل رہا ہوں تیرے گھر سے، جو تو نے میرے اوپر فرض عائد کیا تھا وہ تو میں نے پورا کر لیا. اے اللہ فرما لے کہ تو دعا میں پہلے کہہ چکا ہوں وافتح لي ابواب رحمتك. اب میں نکل رہا ہوں، میرے لیے فضل کے دروازے کھول دیجیے، رزق حلال. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ پڑھیے. کہیں قرآن مال کو خیر سے تعبیر کرتا ہے، کہیں فضل سے تعبیر کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مال کے اندر اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ کوئی مال میں خرابی ہے، آدمی خود خراب کر لے دوسری بات ہے. چوری کر کے لے آئے، خیانت کر کے لے آئے، کسی کا حق نہیں لے، کسی کی امانت میں خیانت کر دے، ناجائز کسی کا مال لے لے، ناجائز مال جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کو اچھا بنا کر بتا کر کے بیچ دے، یا یہ نیت خراب ہے، یہ الگ بات ہے. نفس سے مال اگر حلال ہے تو اسلام کے اندر کوئی بات نہیں، ورنہ نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کے اندر سوال کرنا، بھیک مانگنا درست نہیں، اور گناہ کبیرہ ہے. ہاں اگر آدمی مجبور ہے، فرمایا اللہ کے نیک بندوں سے سوال کرو، وہ تمہیں دیں گے، حلال مال دیں گے، اور وہ اللہ کے نیک وہ تمہارے لیے دعا بھی مانگیں گے قدر ضرورت ہو. اگر کوئی آدمی ضرورت سے زائد بھیک مانگے گا مال کو جمع کرنے کے لیے، فرما دیکھ کر قیامت کو دن آئے گا، اس کا چہرہ خدوش نچا ہوا ہوگا، اس چہرے کے اوپر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا. اس نے دنیا میں اپنے چہرے کی آب و تاب کو بھیک مانگ کر اپنے لیے ذلیل کیا، کر قیامت کے دن اسی طرح آئے گا. نبی کریم علیہ السلام کبھی ایسا بھی واقعات ہے کہ صحابہ سے عہد لیا کرتے تھے کہ کبھی کسی سے سوال نہیں ہوگا. ایسے واقعات ہیں صحابہ کے سوالی جو سوال ہے، اور جو چابک ہے وہ نیچے گر گیا، اترے اور اٹھایا. شاگرد نے کسی دوسرے معتقد نے کہا کہ سرکار آپ اتر گئے، آپ ہم سے فرماتے ہیں ہم اٹھا کے دے دیں. میں نہیں، ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر عہد کیا ہے کہ ہم کبھی بھی سب سے سوال نہیں ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حلال کماتا ہے تاکہ سوال نہ بھیک نہ مانگے. اب آپ لوگ کو کاروباری لوگ ہوں گے، آپ جانتے ہیں کاروبار کمانا کوئی ایسا کوئی ہے کہ آدمی اٹھا گھر سے اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور کمانے لگا. آدمی کو کمانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو دوسروں کی دکان کے اوپر چھوڑتے ہیں 6.5 مہینے کے لیے تاکہ سیکھ لیں. دکان تلاش کرنی پڑتی ہے، کاروبار کے لیے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہاں سے پسینہ چلتا ہے، پیر تک بیٹھتا ہے، تب جا کر کے کہیں کوئی کاروبار بیٹھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کمائی اور حلال جگہ خرچ کرنے کے لیے، کمانے کے لیے جتنے مراحل سے گزر رہا ہے تاکہ کاروبار کا سبھی بات ہے. تبھی تو کاروبار ہو، اور نہ کہیں کاروبار ہو. دوسری چیز کرنا ہے اپنے کا. 2 چیزیں بعد میں فرمائی، حلال کماتا ہے تاکہ
اللہ کی دی ہوئی عزت کو بربادی سے بچائے، دوسرے یہ کہ اولاد کے حقوق، بیوی اور بچوں کے حقوق کے اڑوس پڑوس کے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مسلمان اس کو نہیں سمجھتا۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ آدمی نے کر لیا، اس کا اسلام پورا ہوگا۔ مگر یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اسلام کے 3 شعبے ہیں۔ سب سے بلند شعبہ ایمان کا، جس کے بغیر مومن، کوئی آدمی بغیر ایمان کے نہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ کوئی گناہگار بغیر ایمان کے جہنم سے کبھی چھٹی پا سکتا ہے۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ دوسری عبادت ہے، نماز، روزہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ای شیء احب الی اللہ تبارک و تعالی بعد الایمان باللہ، ایمان کے بعد سب سے اللہ کو کون سی چیز محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا صلاۃ الوقت، کیا نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑھے، سب سے ہی۔ لیکن اسلام ایمان اور عبادت پر پورا نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک تیسری چیز ہے معاملات، معاشرت، رہن سہن، حقوق کی ادائیگی۔ اس کے اندر ماں باپ کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ پڑوسی مسلمان ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، تو کہیں قرآن کے اندر جہاں جہاں آ رہا ہے اپنے پڑوسیوں کا حق ادا، کہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ مسلمان کا حق ادا کرنا غیر مسلم کا نہیں۔ نہ، تمہاری دیوار سے دیوار ملی ہے، تمہارے محلے میں رہتا ہے، وہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کو نہیں ہے۔ پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کا حق کو ادا کرو۔ وہی فرما رہے ہیں، کما رہا ہے اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کے لیے حلال کما رہا ہے۔ وہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، کل قیامت، حالانکہ 70-80 سال سارے دنیا کمانے کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کا چہرہ چودھری آدمی چاند کی طرح ہوگا۔ اگر ایسی بات ہوتی کمانا اور ضرور کمانا اسلام میں جائز نہ، اگر سارے صحابہ تو فقہ فقیر ہوتے ہیں، بہت بڑے دولت مند تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کا مرتبہ اس امت کے اندر تیسرا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایسے دولت مند تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے اندر جو آخری غزوہ ہے، آپ نے فرمایا چندہ دو، ان کے گئے اور جا کر کے 1000 سونے کے تھیلی لا کر اللہ کے نام کے سامنے ڈال دی۔ تھوڑی دیر میں آپ نے پھر فرمایا، پھر 1000 لا کر پھر فرمایا، تیسری مرتبہ پھر 1000 لا، سونے کے سکے آج کے کروڑوں روپے کے برابر۔ اللہ کا نبی اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ سے اس ہاتھ، آج عثمان نے ایسا کامیاب جو بھی چاہے کر رہا تھا۔ جو آدمی 3000 سونے کے سکے چندے میں دے کے گھر کتنا رکھا ہوا ہوا، اگر اسلام میں نہ کمانا فقیر ہو کر کے رہنا، یہی ہوتا ہے۔ سارے صحابہ کی ایسی محبت تھی اسلام سے کہ اللہ کا نبی یہ فرماتا ہے کہ تیری جنت فقر کے اندر تنگ دستی میں ہے، اور پھر بھی وہ کمائے کتنے دور رہتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں
بہترین سے بہترین سواری کے اونٹ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 940 اونٹ دیے بِأَقْتَابِهَا وَأَحْدَاثِهَا، ان تمام ضرورتوں کے ساتھ جو سوار کو سواری کرنے میں جس کی ضرورت ہوگی، اور پھر سواری کے لائق اچھے اونٹ نہیں ملے تو 1000 کی تعداد پوری کرنے کے لیے بہترین گھوڑے یہ گھوڑے دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنی دولت کی ہوگی، ان کے پاس کتنی دولت ہوگی۔ شرط ہوتی ہے حقوق کو ادا کرو، یہ حقوق کو ادا کرنا ہی تھا کہ 1000 سواری تنہا یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز معاشرہ، اس کو ہماری زبان میں ویوہار کہتے ہیں۔ آدمی کس طرح دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان نے اس میں کوتاہی کی تو ہو سکتا ہے کہ ساری عبادتیں جو دنیا میں کی سب لوگ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ فقیر کی جگہ مفلس، لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، ہماری زبان میں پیسہ کوڑی نہیں ہے، مجھے فرمایا نہیں، میری امت میں در حقیقت مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اپنے ساتھ روزے بھی لے کر کے جائے گا، نمازیں بھی لے کر کے جائے گا، حج بھی لے کر کے جائے گا، صدقہ بھی لے کر کے جائے گا، لیکن اسے قتل کیا، اس کے مال میں بے ایمانی کی، اس کے مال کو چھین دیا، اس کو چوری کر لیا، اس کے دل کو دکھایا، اس کی عزت کو لوٹ لیا، یہ بھی اب ایک خلق خدا کیا ہے اللہ ہمارا خدا۔ قیامت کے دن پر اسی دن یوم تبلی السرائر، جس دن کے سرائر کو چھپی ہوئی دنیا میں جب سب کھل جائیں گے، اب ایک خلق خدا ہے اللہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، میرے ساتھ کیا۔ قیامت کے دن تو جو کچھ ہوتا ہے وہاں تو نہ ڈالر ہے، نہ پاؤنڈ ہے، نہ یورو ہے، نہ ٹکا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کیا ہے، وہاں کی کرنسی آخرت کی کرنسی انسان کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کو دے گا، اسے کوئی روزے کا ثواب اپنا جو اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، حق ادا نہیں کیا تھا، کوئی تو یہ لے کر کے جائے گا، کوئی ثواب لے کر کے جائے گا رمضان کے روزوں کا یا اور نفلی روزوں کا، کوئی صدقے کا، کوئی حج کا، کوئی عمرے، جو کچھ دنیا میں اعمال صالحہ کیے تھے سب لوٹ گئے۔ کیوں؟ معاملات خراب تھے۔ فرماتے اگر پورا ہو گیا چلو چھٹی ملی، اور اگر پھر بھی پورا نہیں ہوا، اے اللہ نے ہمیں تو ہمارا ملا ہی ہمارا حق ملا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو گناہوں سے ہلکا کر کے ان کے گناہ اور اس کو نصیب کے سر پر ڈال دیا۔ یہ سمجھنا کہ اسلام بس عبادتیں پوری کر لی، 5 نمازیں پڑھ لی، فرض تھا حج پورا کر لیا، زکوٰۃ کا وقت آیا زکوٰۃ دے دی، رمضان آئے روزے، اور اسلام مکمل نہیں۔ معاملات، حقوق، ماں باپ کے ہوں، پڑوسیوں کے ہوں، جاننے والوں کے ہوں، ہندو کے ہوں، مسلمان، ہر ایک کے حق کی ادائیگی۔ میں اس سلسلہ سے ختم کر دیتا ہوں۔ نبی آپ لوگ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ اتنا اونچا ہے کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر کے متوسط درجے کا ہاتھ اٹھائے تو کعبے کے در تک آپ دیکھا۔ اس زمانے میں بھی اتنا ہی اونچا تھا۔ یہاں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا عثمان، مشرک تھے،
ہجرت سے پہلے نبی کریم علیہ السلام ابھی تک ہجرت آپ نے نہیں کی، اس کا مقدمہ تھے عثمان کے پاس چابی رہتی تھی کعبۃ اللہ، ہفتے میں 2 دن وہ کعبے کے دروازے کو کھولتے تھے، وہ تو ٹھیکیدار نے منوبلی تھی ان کی، اور دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، سیڑھی لگ جاتی تھی، جس کا جی چاہتا تھا ان کا اسے اندر جانے کی اجازت دیتے تھے، نہیں جی چاہتا تھا نہیں دیتے تھے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے جب جانا تھا، عثمان نے روک دیا، محمد تم نہیں جاؤ علیہ السلام، ہمارے دین کو برا بھی کہتے ہو، ہمارے معبودوں کی مخالفت بھی کرتے ہو، اور ہم تمہیں اندر بھی جانے دیتے ہیں نہیں جانے۔ ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا لڑنے لگتا، آپ بڑے تمکنت اور وقار کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر میں خدا جانے آسمان کے دل میں کیا بات ہے، کہنے لگا آؤ مت جاؤ، آپ نے جاتے ہوئے کھڑے ہو گئے، یہ عثمان آج تو یہ چابی تمہارے پاس ہے کہ میں نے دے روک دیا، بتاؤ جس دن یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا، اس دن تم کیا کروں گا؟ ماننے کی یہ بات نہیں تھی کہ جو محمد علیہ السلام آج کعبے کی دیوار کے سائے میں ایک اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، کیا کوئی دن ایسا طاقتور ہو کر کے وہ آئیں گے کہ کعبے کی چابی بھی قریش نہیں محفوظ رکھ سکیں گے؟ عثمان کہنے لگے کہ محمد اگر کوئی دن ایسا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ قریش اس سے بہت ذلیل ہوں گے، آپ فرمایا نہیں بڑی عزت والا، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا تو سارے بڑے بڑے قریش سردار جمع ہو گئے کہ آج محمد گھر سے نکلیں تو قتل کر دو، نہ رہے گا 5 نہ بجے کی بات۔ اللہ نے ان کے درمیان سے نبی کریم علیہ السلام کو کیا اور آپ وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دونوں ایک غار میں چلے گئے اور غار میں رہے، اور غار سے کے سیدھے مدینہ منورہ۔ اب یہی وہ رسول اللہ جو ایک ابو بکر کے ساتھ گئے ہیں مدینہ منورہ، کوئی ساتھ آپ نہیں۔ اب آپ کی 1 سال 2 3 4 5 6 7 8 سال رہے، 8 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ چلو اور مکے کو فتح کرو۔ نبی کریم علیہ السلام سارے محدثین مؤرخین فرماتے ہیں کہ 10,000 صحابہ کا لشکر لے کے گئے، وہی نبی جو 8 سال پہلے تنہا ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10,000 کا لشکر لے کے اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا۔ خدا کرنے لگا کہ میں جاؤ عثمان سے چابی لے کر جاؤ۔ عثمان نے کہا میں چابی نہیں دوں گا، ابھی تک عثمان ایمان نہیں لائے کہ میں خود دوں گا۔ آئے اور آپ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ہاتھ میں چابی، آپ نے اپنے دستے مبارک سے کعبے کے دروازے کو کھولا، اندر شریف لے گئے، دروازے کو بند کر دیا، کیونکہ اگر نہ بند کرتے تو ہجوم تھا، ہو سکتا ہے کہ پریشانی ہوتی، در و دیوار کو دھویا اور اس کے بعد باہر سیدھا عثمان سے پوچھا، عثمان میں نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ عثمان نے یاد ہے۔ اب اس 10,000 کے مجمع میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، حضرت آپ کے چچا ہیں حضرت عباس بھی ہیں، عبداللہ بھی، اب بڑے صحابہ ہیں، اور ہر صحابی گردن اٹھا کر کے دیکھ آئی، تمنا کرا کاش کہ آج اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبے کی چابی مجھے دے، قیامت تک کے لیے فخر ہوگا کہ اللہ کے نبی نے عثمان سے چابی دے کر کے مجھے۔ ایسے وقت میں اللہ نے آیت کہی، ان اللہ یأمرکم
ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قرآن کی آیت پاک اس بارے میں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن ہاتھوں سے لی ہیں انہی ہاتھوں کو واپس دیں. بچے عثمان ابھی تک ایمان نہیں لائے، بت پرست ہیں، مشرک. پتا چلا مومن کسی کا حق نہیں لے سکتا چاہے اس کا مذہب کچھ بھی، ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، کوئی اس سے وہ بہتر نہیں ہے. ہمارا حق یہ کسی کا حق سمجھتے نہیں. اسلام مذہب ایسا میں کہتا ہوں آپ سے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھنا کہ جس سے کسی انسان کے حق پر کوئی اثر نہ پڑے، یہ مومن کے لیے ضروری ہے. جی کو اس کے اندر بنایا گیا ہے. تنہا ایک کا معاملہ نہیں ہے پڑوسیوں کا، جس کا بھی حق ہے اس کے حق کو ادا کرنا یہ انسان کے اوپر پر ہے. قرآن کا حکم چاہے بتا اس کا نہیں ہو، اور اگر نہیں ادا کیا تو اگرچہ مومن تھا دنیا میں، اگرچہ نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ کرتا تھا، مگر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایمان، نماز، روزہ، حج، زکات چاہے گا کہ جنت ملے جائے. جن کے حقوق نہیں ادا کیے یہ کھڑے ہو جائیں جن میں اس گناہ کو تو جہنم میں، تب اس کے بعد جنت میں. یہ اللہ کی معاملے کا فرمان ہے. اس لیے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے. صرف نماز صحیح ہے، ایمان سب سے بڑی، ایمان کے بعد نماز بہت بڑی باتیں، یہ سب صحیح ہے. لیکن اسلام میں حقوق کی ادائیگی کسی بھی آدمی ایسی اہمیت بھی نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جنازہ آتا تھا تو آپ پوچھا کرتے تھے یہ بتاؤ کہ یہ کسی کا مخلوق تو نہیں ہے. اگر صحابہ میں سے کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ مخلوق تھا، مر گیا تھا، پتہ نہیں دوسرے کا حق ادا کیے بغیر فرمایا کرتے تھے تم نماز جنازہ ہو گئی ہو. یہاں تک کہ کوئی صحابی کھڑا ہوتا تھا کہتے یا رسول اللہ اس کے قرض کا میں متکفل ہوں، میں ادا کروں. تب نبی کریم علیہ السلام کا حقوق کا مسئلہ. نبی کریم علیہ السلام کا ایک غلام تھا، حدیث کے اندر آتا ہے غزوہ خیبر سب ساتھ میں ہوئی، وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا. غزوہ خیبر میں جو وہاں کے ساتھ جہاد تھا، ان کا جو مال تھا جس کو مال غنیمت کہتے ہیں وہ ایک جگہ جمع تھا. یہ جو غلام تھا کس کا غلام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آ کر کے لگا، یہ نہیں معلوم کہ کس نے تیر مارا تھا اور یہ گر کر کے شہید ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس آئے مبارکبادی دینے کے لیے، یا رسول اللہ آپ کا غلام اور شہید ہو کر کے مر گیا. آپ نے فرمایا صحیح ہے دیتے ہو یہ بات آ کر کے مجھے مبارکباد، لیکن تمہیں معلوم نہیں اس نے اس مال غنیمت میں سے ایک کپڑا جو مال غنیمت جتنے مجاہد تھے سب کا حق تھا، اس نے اس میں سے ایک کپڑا بغیر اجازت کے، بغیر حق کے ناپ اٹھا لیا. تمہیں معلوم نہیں وہ کپڑا اسے آگ بن کر کے لٹا ہوا ہے. اس کو رسول اللہ کا غلام، سید الانبیاء والمرسلین کا غلام، اور کیسی موت؟ شہادت کی موت، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے موت. لیکن انسان
کہ حق انسان کا حق اسے جنت میں جا کے روکی حقوق میں یہ اہمیت ہے صرف اسلام ایمان اور عبادتوں ہی کا حقوق کیا جائے جب تک کسی انسان نے کسی کے حق کو اگر ادا نہیں کیا جب تک اس کی سزا نہیں کرے گا ایمان اور عبادت نہیں سے میرے بھائی یہ اصل صورت حال ہے اور یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے خوب کماؤ ڈالنے کی کوئی مکہ مدینہ بول یہ رہے ارے گجرات سے آئے ہو بنگلہ دیش سے آئے ہو پاکستان سے آئے ہو کمانے کے لیے تو آئے ہو چاہے جتنا حلال کماؤ نیت اچھی رکھو جس کے حقوق اللہ نے ان کے حقوق کو کماؤ اسلام کے تینوں شعبے مکمل ہونے چاہیے ایمان عبادات معاملات تب تو یہ مال انسان کے لیے خدا کی رحمت ہے خیر ہے فضل ہے اگر کسی چیز کی بھی گئی تو میرے بھائی کل اللہ کے بعد میں یہ مال نجات نہیں دلوا پائے اللہ مقصد کی دنیا کو گیا ہوا ہماری آخرت کو گیا ہمیں رزق حلال عطا حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہماری نیتوں کی بھی اصلاح فرمائے ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا اور ہماری موت اس طرح آئے کرے تو کسی کا حق ہماری عادت ہو اللہ ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت کرے اور ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاکدامنی عطا حیا ایمانی عطا فرما دین پر ثابت قدمی عطا فرما اے اللہ حسن خاتمہ میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں جنت جگہ عطا